بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرۃ بالنار۔ یہ باب اس بات پر ہے کہ مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کے ختم کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یعنی جو مسلمان کا حق کھاتا ہے اور قسم کھا کے جھوٹی قسم کھا کے اس کا حق کھاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ حق اس کا نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے تو حکومت وقت کے پاس یا کسی عدالت میں یا کسی حاکم کے پاس کسی منصف کے پاس یہ جھوٹی قسم کھا کے تو مسلمان کا حق کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے وعید کیا ہے یہ آج ہم اس پر جو ہے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدثنا یحییٰ بن ایوب وقتیبۃ بن سعید وعلی بن جوہر جميعا عن اسماعیل بن جعفر قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا علاء وابن عبد الرحمن مولى حرقہ عن معبد بن کعب السلمی عن اخی عبداللہ بن کعب عن ابی امامہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو مسلمان کا حق ختم کرتا ہے قسم کھا کے، فقد اوجب اللہ لہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی جو آدمی قسم کھا کے کسی مسلمان کا حق مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے اور واجب کر دیتا ہے اس کے لیے جنت۔ قال رجل، تو آدمی نے کہا وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ يَسِيرًا، یا رسول اللہ اگر یعنی خسیس چیز ہو۔ قال، فرمایا ہاں، وَإِنْ كَثِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی چھوٹی قسم اٹھا کے حق آتا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کلیم صاحب مائک میوٹ کر لیں۔ مائک میوٹ کر لیں۔ مطلب آج کی یہ ساری گفتگو ہوئی ہے تو یہ آج لنک سینڈ ہوا تھا، مطلب آج کا لیکچر ہے یہ۔ کلیم صاحب مائک میوٹ کریں۔ کلیم صاحب کے مائک یہ نشان مائک کا مائک میوٹ کریں۔ یہ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے یہ آپ نے کام کرنا ہے، مائک میوٹ کرنا اور کیمرہ جو ہے نا وہ آف کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ مسلمان کا حق کھانا قسم اٹھا کے، آگے پھر آ جاتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کے قسم کھانا، تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں کہ اس کے لیے جنت حرام ہے، وہ جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ سے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین نے اس کی محدثین نے شرح کی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق میرا ہے، جائز سمجھتا ہے، یعنی اس کام کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو کبیرہ گناہ ہے، گناہ معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ معاف کرے گا، اور اس بندے سے معافی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، معاف کر دے گا۔ یہ وعید ہے، ایک تو یہ وعید ہے اس کو سنانے کے لیے کہ کسی کا حق کھانا اتنا خطرناک ہے کہ یہ عمل جو ہے بندے کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے اور جنت سے کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح آگے ساری احادیث اسی پر ہیں، ایک دو اس میں دو تین واقعات ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک حضرمی شخص تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا جو ہے نا بھائی ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، میرے زمین جو ہے نا والد کی زمین تھی۔ تو ایک آدمی تھا کندی، یعنی کندی، ایک حضرمی تھا علاقے کا نام ہے، اور ایک تھا کندی۔ تو کندی نے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو حضرمی نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کی زمین ہے اور اس نے میری اس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو کندی نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور میں ہی جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرمی سے کہا اعلیٰ کا بینۃ، کہتے ہیں میرے پاس کوئی گواہ ہے؟
اس نے کہا گواہ کوئی نہیں ہے تو ہماری زمین، لیکن گواہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے قسم ہے، پھر جو جس کے پاس گواہ نہیں ہے تو دوسرے کے لیے قسم ہے۔ عرض کیا رسول اللہ یہ تو فاجر آدمی ہے، یہ تو قسم اٹھانے میں اس کو تو شرم ہی نہیں محسوس ہوگی، فوراً قسم اٹھا لے گا، تو یہ تو پرہیزگار بھی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اب تیرا اس میں کوئی حق نہیں ہے، اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جب وہ چلا گیا تو آپ علیہ السلام فرمایا جو مسلمان کا مال ظلمن کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، اور آگے روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا جو کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ ناحق کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، من اقتطع اردن ظالمن، جو آدمی ظلم کے ساتھ کسی کی زمین یا کسی کا حق کھا لیتا ہے، لاقی اللہ سے وہ ملے گا وہو علیہ غضبان، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا۔ دنیا میں عارضی زندگی ہے اور آخر جو ہمیشہ کے لیے ہے، کسی کا حق کھا کے آدمی جو ہے نا اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ بہت سارے ایسے ہمارے جاننے والوں میں ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق کھاتے ہیں۔ اب ہمارے قریبی ایک شخص فوت ہو گیا، تو اس کے 2 بیٹے تھے، تو جب فوت ہو گیا تو دوسرے بیٹے نے اس کی قبر پر قبضہ کر لیا۔ قبر بالکل کھدی ہوئی تھی کہ اس میں اس کو مطلب جنازہ کے بعد اس کو دفن کرنا تھا، تو ایک بیٹے نے کہا کہ میں اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اس نے میرا حق نہیں دیا، میرے دوسرے بھائی کو دے دیے زمین اور اس نے مجھے نہیں زمین دی جو میرا حق بنتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے بیچ بچا کر کے اس نے کہا جی اس کے کلوں کے بعد آپ کا حق آپ کو دیا جائے گا، کوشش کریں گے کہ آپ کا حق آپ کو ملے۔ تو اس طرح کے مسائل، کیونکہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اسی پر سارا بوجھ آئے گا، تو کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، خاص طور پر زمین کے معاملے میں۔ اس طرح کی چیزیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باب الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیرہ، باب اس کا ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال چھینتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر جس کا مال چھینتا ہے وہ آگے سے گولی چلا لے تو اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور جس کے گھر میں اگر وہ چور اس کو مار دیتا ہے تو وہ شہید ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو کہتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ، تو ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ایک آدمی آتا میرا مال جو ہے وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، فلا تطعه مالک، آپ علیہ السلام فرماتے اسے مال نہ دے، ٹھیک ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اسے نہیں کرتا تو مجھ سے لڑتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا تو اس سے لڑ لے، ٹھیک ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ مجھے قتل کر دے لڑتے لڑتے، فرمایا تو شہید ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو اسی طرح کوئی چور ہے، چور سے لڑتے ہوئے چور کو مار دیا تو چور جہنمی، اگر چور نے گھر والے کو مار دیا تو گھر والا کیا ہے، یہ شہید کہلائے گا۔ تو اپنے مال کے لیے، حق کے لیے لڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب استحقاق الوالی غاشی لرعیتی النار، یہ باب اس بارے میں ہے کہ رعایا کے اوپر جو حاکم ہیں وہ جب ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو اس حاکم کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی ایک حکمران ہے، وہ حکمران اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو اس حکمران کے لیے جہنم ہے۔ حضرت ماکل کہتے ہیں کہ انی محدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ، ٹھیک ہے، آگے سمعت رسول اللہ، حضور سے میں نے سنا، فرماتے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جس کو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی ہے اور وہ مر رہا ہے یعنی آخری ٹائم میں، تو وہ غاشن، اور وہ دھوکہ کرنے والا ہے لوگوں کا، رعایت اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس کے لیے جنت کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ کبھی کہیں سے کمیشن لے لیتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی چیز لے لیتا ہے، یا کوئی چیز بنانی تھی ملک کے لیے اپنی ذات کے لیے بنا لیتا ہے، اب اس میں کچھ چیزیں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ تو حاکم بننا کوئی آسان نہیں ہے، ایمانداری بہت لازمی ہے، دلیری ایمانداری ایک حاکم میں بہت اہم ہے۔
تو جو حاکم، جو حکمران، جو وزیر، مشیر، کوئی بھی خیانت کرتا ہے تو فرمایا جنت اس پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور آگے بھی اسی طرح حدیث ہے، ہاں جی بالکل اسی طرح کے وہ غاش لہا، اگر وہ اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے تو اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مزید ایک اور ہے حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ ہاں، کہ وہ حاکم جس کو اللہ نے رعایا کا حاکم مقرر کیا، نہیں ظاہر ہے اللہ کی اذن سے ہی ہوئے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ثم لا یجہد لہم، ان کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ حاکم اپنی رعایا کے لیے کوشش نہیں کرتا، یعنی کہ ان کے لیے بھلائی کی کوشش کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، ایسا کام نہیں کرتا، اور نہ ان کے لیے کوئی خیر خائی کا عمل کرتا ہے، پھر ایسا الا لم يدخل معهم الجنت، وہ جنت میں ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یعنی وہ جہنمی شخص ہے، وہ جو وزیر ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اپنی رعایا کے لیے بھلائی خیر خواہی نہیں کرتا اور خیر خواہی کے بارے میں کوشش نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ لوگوں نے ان کو چنا ہے اور لوگوں کا وہ حاکم ہے، اسے پوری کوشش کرنی ہے کہ عوام کے ساتھ بھلائی کرے، عوام کے ساتھ خیر خواہی کرے اور عوام کے بھلے کے لیے سوچے۔ اگر یہ نہیں سوچتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کے آگے الامان والخزي۔ جی یہاں تک کوئی کسی کی کوئی بات کرنا ہو کسی نے؟ ٹھیک ہے جی السلام نوشین علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت وہ جو حدیث نمبر کون سی ہے؟ حضور کے آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ میری نہیں آ رہی آواز کلیئر؟ نہیں آپ کی آ رہی، ساتھ میں کوئی اور بھائی بھی تھا بات کر رہا تھا۔ جی جی کہ دو شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جو انہوں نے کہا کہ یہ زمین میری ہے، تو جی آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کا مطلب شاید اگر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں شاید نہیں ہے، پھر قسم جو ہے وہ ہوگا۔ جی وہ میں نے تو کہا تھا قسم وہ کہ دوسرا حدیث بھی تو نمبر کھا کون سکتا سی؟ تھا جو کلیم کر نہیں، یہ قانون یہ ہے کہ جو گواہ، یعنی کہ جب آپ کہتی ہیں نا کہ میرا یہ مال ہے، تو جی آپ اب ایک چیز میرے پاس ہے، ایک موبائل ہے میرے پاس ہے، آپ کہتی ہیں کہ یہ موبائل میرا ہے، تو اب آپ کو گواہ لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں اس کی قسم اٹھاؤں گا، مجھے کہا جائے گا کہ آپ نے قسم اٹھانی کی، یہ آپ کا ہے۔ یہ اچھا، اس جی جی جس کے پاس چیز ہے وہ ہاں، قسم اٹھائے گا، اور جس کے پاس چیز نہیں ہے وہ شاید لے کر آئے گا۔ جو دعویٰ کر رہا ہے، آپ جو دعویٰ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ موبائل میرا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے جی، آپ میرے اوپر دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ موبائل میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ہے، تو جب یہ فیصلہ جائے گا تو منصف جو ہے وہ یہ کہے گا کہ نوشین اس پر گواہ لے آئے، کہ نوشین کہہ رہی کہ موبائل میرا ہے، حالانکہ وہ تو میرے پاس ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موبائل میرا ہے، تو آپ نے گواہی ہی دینی ہے، کوئی گواہ لانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گیا۔ کوئی بھی یعنی جہاں سے آپ نے لیا ہے، دکان والے سے لیا ہے، جو بھی کاغذات وغیرہ جو آپ لیتی ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مجھے کہا جائے گا کہ آپ نے قسم اٹھانی ہے کہ ہاں یہ میرا ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے کیونکہ جی، اس کے پاس چیز ہاں نہیں ہے، کوئی اس کے ہاں پاس چیز نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے۔ عدنان صاحب یہ نمبر آپ کو یہ پیچھے سے یا لکھے ہو، یہ نمبر لکھے ہوں، یہ نا 229 آ گیا، پھر اب 230 آ جائے گا نمبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا باب اس بات پر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے امانت اور دیانت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جی ٹھیک آپ ہو علیہ گیا السلام حضور۔ فرماتے ہیں کہ جی جی ہاں، حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام نے 2 حدیثیں بیان فرمائی، ایک تو میں نے 2 باتیں بتائیں، ایک تو میں نے یہ پہچان لی ہے، ایک کا مجھے انذار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بات یہ بتائی کہ امانت جو ہے وہ نازل ہوئی لوگوں کے دلوں میں، لوگ امانت دار ہوئے، جب قرآن پاک نازل ہوا، لوگ قرآن کو اور سنت کو پہچاننے لگے، لوگ بڑے امانت دار ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ امانت دلوں سے نکال دی جائے گی، اٹھتی جائے گی، ٹھیک ہے، لوگوں میں خیانت بڑھتی جائے گی، آدمی سوئے گا تو اس کے دل سے امانت یہ نکل جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح کہ اس کے دل میں تھوڑا سا اثر ہوگا جس سے میلا کچیلا کوئی رنگ رہ جائے گا، ایسے ہوگا۔ پھر آدمی سوئے گا، پھر اس سے جو ہے نا وہ اور امانت جو ہے وہ اٹھ جائے گی، جس طرح آدمی کے پاؤں پہ کوئی چھالا آ جائے، ٹھیک ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اثر رہتا ہے۔
اسی طرح جو ہے وہ امانت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جائے گی. تو لوگ پھر باتیں کریں گے کہ ہاں فلاں آدمی بڑا امانت دار ہے، اس کے پاس جو چیز رکھو امانت کے ساتھ وہ لوٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام یعنی اس کا ذکر کریں گے، لیکن وہ بھی امانت سے بالکل خالی ہوگا. اس کے دل میں ایمان یا امانت بالکل ذرا برابر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَا عَلَيَّ زَمَانٌ، ہمارے پاس ہمارے لیے ایک زمانہ تھا، یعنی ہم اس زمانے میں رہتے تھے کہ میں کوئی اس میں کوئی آر یا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو لٹانے پر مجبور کر دے گا کہ ہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ خیانت نہ کرو. ٹھیک ہے، تو کمی بیشی کر جائے گا تو واپس لوٹا دے گا. اگر وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے تو پھر حاکم اس سے لٹوائے گا، یعنی میں حاکم کے پاس جاؤں گا، اگر میرے ساتھ زیادتی کی اس نے تو یہ میرا مال واپس آ جائے گا. تو اس زمانے میں ہم یعنی خرید و فروخت میں کوئی ایسی پریشانی ہم محسوس نہیں کرتے. وہ عمل یوم، لیکن اب کیا ہے، میں تو فلاں آدمی سے ہی خرید و فروخت کرتا ہوں. اب خیانت اور دیانت ختم، یعنی خیانت بڑھ گئی ہے، دیانت کم ہو رہی ہے. یہ حضرت حذیفہ بن یمان بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کے زمانے میں. تو صحابہ کے زمانے میں آہستہ آہستہ امانت ختم ہوگی. اب تو بہت کام نیچے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. بات کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، جب جھگڑا ہوگا تو غالم گلوچ پر اتر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اس آدمی کی نشانی جو منافق ہے. اچھا جی نوشین بہن. امانت وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی ہمیں رکھنے کے لیے دیتا ہے کہ میں آپ سے یہ لوں گا یا لوں گی. جی جی ٹھیک جی ہے. جی تو اب مثال کے طور پہ کسی نے مجھے پیسے رکھنے کے لیے 10,000 دیے یا 20 دیے. اب میں نے ان پیسوں میں سے خرچ کیا، لیکن جی. وقت آنے پہ میں نے اس کو اتنے ہی پیسے لوٹائے، تو کیا یہ بھی اس چیز میں آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ خیانت میں نہیں آئے گا. اگر ہو سکے تو اس کے سے اجازت لی جائے کہ میں آپ جو پیسے رکھ رہی ہیں میں خرچ کرتی رہوں گی، لیکن جیسے ہی آپ کو ضرورت پڑے گی میں کہیں سے بھی کر کے آپ کو لٹا دوں گی. یہ طریقہ بہتر ہے. ادروائز اگر اس نے خرچ بھی کر لیے، اس نے اپنے ذمہ پہ لے لیا ہے کہ ہاں جب بھی وہ رات کو یا دن کو جب بھی وہ مجھ سے مانگے گا یا مانگے گی تو میں اسے واپس لوٹا دوں گی، تو اتنے پیسے واپس کر دیے تو یہ خیانت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، جزاک ہاں، اس میں ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام اپنی بات کو جاری رکھا. تو صحابہ نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام نے اس کے سوال کو مناسب نہیں سمجھا. بعد نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام تک یہ بات نہیں پہنچی. بعد نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام اس کا جواب نہیں دینا چاہتے. تو آپ علیہ السلام نے جب بات مکمل کر لی تو فرمایا وہ بندہ کہاں ہے؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ میں ہوں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو ہے وہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امانت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو عرض کیا رسول اللہ امانت کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا جب ایک عہدہ جو ہے وہ غیر اہل شخصوں کو دیا جائے، غیر اہل لوگوں کو جب عہدے دیے جائیں گے نا تو پھر یہ قیامت کی نشانی ہو جائے گی. یعنی ایک آدمی کے لیے ایک تعلیم کا ایک معیار ہے کہ یہاں تک اس بندے کو یہ عہدہ دینا چاہیے یا یہ اس کا اہل ہے. مطلب کھیل کا کوئی عہدہ ہے تو ایسے آدمی کو دیے جائے، کھلاڑی ہے، اسے پتہ ہے میدان کا، اس نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے، ون ڈے کھیلی ہے، T20 کھیلی ہے، اسے تمام چیزوں کا پتہ ہوگا. جس نے کبھی بلہ ہی نہیں اٹھایا وہ اگر چیئرمین بن جائے تو یہ عہدہ اس عہدے کے ساتھ زیادتی ہے. اسے نہیں پتہ ہوگا کہ کیسا چلتا ہے جہان، کیا ہوتا ہے. جب عہدے غیر اہل شخصوں کو دیے جائیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ قیامت کا انتظار کرنا ہے. یہ نشانی میں سے ہے. یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے. جو آپ کو عہدہ دیا گیا وہ آپ اہل کو سپرد کریں. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ اسلام جو ہے وہ اجنبیت میں آیا تھا اور اینڈ میں بھی اسلام میں اجنبیت ہوگی، غریب ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام اچھا یہ ہاں جی یہاں حدیث اور آنی چاہیے تھی، خیر انہوں نے یہ ڈال دی حدیث. یہ تو اجنبیت والی اور حدیث ہے. خیر
31, ہاں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایکم سمع رسول اللہ یذکر الفتنہ، کہ آپ علیہ السلام نے جو فتنوں کا ذکر فرمایا ہے، تم میں سے ہے کسی کو پتا ہے کہ یہ فتنے کس طرح کے ہوں گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں جی ہم نے سنا ہے فتنوں کے بارے میں. تو حضرت عمر نے فرمایا شاید لعلکم تعانون، شاید تمہاری مراد یہ کہ آدمی کے مال میں، اس کے پڑوس میں جو فتنہ آئے گا تم اس کی بات کرو. انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ فتنے تو نماز روزہ صدقہ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ فتنے جو دریا کی طرح آئیں گے، موجوں کی طرح آئیں گے، اس بارے میں مجھے بتائیں کہ فتنے کس طرح کے ہوں گے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ سارے لوگ خاموش ہو گئے. یہ حذیفہ جو ہے نا، اسے صاحب سر رسول اللہ کا لقب ہے، کہ آپ علیہ السلام کے رازوں کو یہ جانتے تھے. حضرت حذیفہ، آپ علیہ السلام نے جو رازوں کی باتیں زیادہ کی ہیں نا، اس صحابی سے کی ہیں. حذیفہ بن یمان، یعنی حذیفہ آپ کا نام ہے، بن بیٹا یمان، ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں جانتا ہوں تو ان فتنوں کو. تو حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے والد صاحب کا بھلا کرے. اچھا، یہ جو ہے نا حذیفہ کے جو والد تھے نا، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے. سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گی نا، تو اس میں یہ تھا کہ جب وہ پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت گئے تھے، کافر بھاگ گئے، تو جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ اس چوٹی پر جو جہاں سے تیر برستے تھے، وہاں جن کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اترنا نہیں، وہ نیچے اترے، تو خالد بن ولید نے پیچھے سے جب حملہ کیا تو بھگدڑ مچ گئی. تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھوں ہی، ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی میرے والد صاحب شہید ہو گئے. میں چلا رہا تھا میرے والد صاحب ہے، میرے والد صاحب ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا. اچانک حملہ ہو گیا تو بھگدڑ میں پھر میرے والد مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. تو حضرت عمر نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا حذیفہ بتاؤ کیا ہے. حذیفہ نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ فتنے ظاہر ہوں گے کل حسیری، چٹائی کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے. جیسے چٹائی کے بل ہوتے ہیں نا، ایک سے اوپر یوں چٹائی کو بناتے ہیں، اسی طرح چٹائی کی طرح جو ہے نا وہ فتنوں کا زور ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ایسے دل ہوں گے جن پر کچھ ایسے ہوں گے لوگ جو ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ان فتنوں میں پڑ جائیں گے. جو فتنوں سے محفوظ رہیں گے ان کے دل میں ایک نقطہ آئے گا، سفید نقطہ آئے گا، اور جو فتنوں میں پڑ جائیں گے ان کے دلوں میں ایک سیاہ نقطہ آئے گا. اس طرح بڑھتا جائے گا، تو وہ نہ اعمال اچھے کریں گے اور نہ ایسی کوئی چیز ہوگی، تو ان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. پھر ایک دروازہ ہوگا، بند دروازہ ہوگا، وہ توڑا جائے گا. یعنی یہ ایک بڑا فتنہ ہوگا، وہ دروازہ بند ہوگا نا، وہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا اچھا وہ توڑا جائے گا، وہ کھولا نہیں جائے گا؟ کھولا جائے تو پھر وہ بند ہو جائے. فرمایا نہیں، وہ توڑا جائے گا. تو اب یہ مطلب اب یہاں اتنی باتیں ہیں جو بخاری میں ہے نا، وہ کچھ مزید وضاحت کی باتیں ہیں. تو اس میں یہ کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جناب علی آپ کو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ مصیبت نہیں پہنچے گی، آپ کو یہ فتنہ نہیں پہنچے گا. تو حضرت حذیفہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیا ساری باتیں ہو رہی ہیں، دروازہ توڑا جائے گا، نہیں توڑا جائے گا، کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ یہ دروازہ جو نا، فتنے جب آئیں گے نا، ان فتنوں کے لیے دروازہ عمر ہے. جب تک حضرت عمر ہیں فتنے بند ہیں، جب یہ شہید ہوں گے تو فتنے رونما ہو جائیں گے. تو پوچھا یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو فرمایا کہ دروازہ توڑا جائے گا، مطلب حضرت عمر شہید ہوں گے. شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اور عمر آپس میں باتیں کر رہے ہو، توڑا جائے گا کھولا جائے گا، کیا ان کو پتا ہے کہ ہاں میں شہید ہوں گا یہ سارا؟ فرمایا جس طرح آدمی کو پتا ہے نا رات کے بعد دن آتا ہے، جتنا یقین ہوتا ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح عمر کو پتا ہے کہ وہ شہید ہوں گے. تو حضرت عمر کے بعد جو ہے وہ فتنوں نے کیا کیا، سر اٹھایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئے اور آپ کو شہید ہونا پڑا، آپ شہید ہو گئے. پھر حضرت جو علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پورا فتنوں میں گزرا، جنگیں ہوئیں، پھر خوارج نکلے، پھر وہ حضرت علی کے ساتھی ایسے تھے جو آپ کو خدا کہنے لگے، ان کو پھر آپ نے مارا. تو پھر اس کے بعد یہ فتنے جاری ہوئے. تو یہ اس نبی علیہ السلام کی جو آپ علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں بات فرمائی تھی، تو اس بارے میں حضرت حذیفہ نے وضاحت کر دی اس چیز کی. آگے بھی اسی یہ، جی جی یاسر صاحب.
سر ایسے حدیث پاک کی وضاحت فرما دیں تھوڑی آواز آپ کی کم آ رہی ہے یاسر صاحب کی. جی سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث پاک کی وضاحت تھوڑی فرما دیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے ظاہر ہوئی ہیں؟ نہیں، حضرت عمر کی شہادت کے بعد. جب اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے نا، فتنے اتنے نہیں تھے. ٹھیک ہے، حضرت عمر کی ایک جو ہے وہ شخصیت بھی تھی، آپ کی سختی بھی تھی، اور اللہ نے آپ کو جلال بھی دیا تھا، تو اس وقت اتنے فتنے نہیں تھے. تو یہ نشانی تھی. آپ علیہ السلام فرماتے وہ دروازہ جب توڑا جائے گا، یعنی حضرت عمر جب شہید ہوں گے تو پھر فتنوں کا کیا ہوگا، ظہور زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں نرمی تھی. انہوں نے بڑا لوگوں کو دیا، بڑے لوگوں نے یعنی پیٹ بھر کے ان کی زندگی میں گزارا کیا، لیکن جب پیٹ بھر گیا نا، پھر لوگوں نے فتنے شروع کر دیے. انہوں نے اپنوں کی بھی نوازا، غیروں کو بھی نوازا، جو آتا تھا، یعنی کہ جہاں سے بھی جو غنیمت آتی، مال آتا، تو آپ سب کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی یاسر صاحب چلے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے جو اجنبی طور پر آیا تھا، اور ان قریب اجنبی طور پر یعنی غریبوں میں آیا تھا اور غریبوں میں لوٹ جائے گا. اور غربا کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اسلام کو قبول کرنے والے کون تھے؟ غربا تھے. حضرت یاسر تھے، سمیہ تھے، حضرت بلال تھے. ہاں، تو زیادہ تر غریب تھے. ہاں کچھ تھے صحابہ کرام جو امیر تھے، جیسے حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بڑا مال خرچ کیا. تو چند تھے، لیکن زیادہ تر جو غریب تھے، غریبوں نے اسلام کو کیا قبول کیا. اینڈ پہ بھی غریبی رہیں گے. کیوں؟ امیر تو پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو تو ایک فیکٹری، دوسری، تیسری، ان کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ دین بھی سیکھتے ہیں، آگے یہ کرتے ہیں. زیادہ تر جو دین کو سہارا دینے والے یا دین کی خدمت کرنے والے، وہ کون ہے؟ غریب ہیں. اینڈ پہ بھی دین اسی طرف آئے گا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دین جو غریبی میں، اجنبیت میں شروع ہوا اور اسی طرح لوٹ آئے گا. جس طرح جو ہے وہ سانپ جو ہے اپنی بل کی طرف لوٹتا ہے، اسی طرح اسلام بھی اسی طرح لوٹ آئے گا. باب ذہاب الایمان آخری زمانے میں ایمان کا چلے جانا، اس بارے میں یہ باب ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں، زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یعنی بالکل پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. صرف اتنا پتہ ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اور ایک اللہ، ایک ذات ہے. جب تک اللہ اللہ کسی کی زبان سے جاری ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، فضیلت ہے. جب تک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اگلی آیت میں بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے کہ جو جس آدمی کو خوف ہو، وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے کسی خوف کے سبب. ٹھیک ہے نا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ ہم نے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے متعلق خوف رکھتے ہیں؟ تو ہم تو تقریباً کوئی 700 کے قریب ہیں، 600 سے لے کے 700 کے قریب ہیں. فرمایا ہاں تمہیں نہیں پتا کہ ان قریب تم آزمائے جاؤ گے. قال حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر ہم آزمائے گئے، یہاں تک کہ ہم میں سے بندے جو ہے چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، چھپ کے نمازیں پڑھنا پریشانی ہوتی ہے. اگلا باب ہے کہ تالیف قلب کے لیے، یعنی اسلام کی طرف قریب لانے کے لیے کسی کو دینا، تو یہ اس بارے میں باب ہے. حضرت حذیفہ نہیں کون، عامر بن سعید اپنے والد سے بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے غنیمت، مالی غنیمت جو ہے آپ علیہ السلام نے تقسیم کیا، اور میں نے عرض کیا رسول اللہ فلاں آدمی کو دیں، جو بندہ ہے نا یہ مومن ہے. تو حضور نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ کیونکہ مومن دل سے ایمان لانے والا، مسلم ہوتا ہے جو نماز روزہ جو ظاہری نظر آئے. ایمان جو کیا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. ٹھیک ہے. جو ایمان کی جو ہے نا وہ اس کا تعلق دل سے ہے. جو اسلام جو مسلم ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ اعضاء سے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا. تو وہ مسلم یعنی سپرد اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینا. تو کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، اس کو دیں، یہ حقدار ہے میری نظر میں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان آدمیوں کو دیتا ہوں جو جن کو میں نہیں دیتا وہ مجھے پسند ہے. میں ان لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں یہ جہنم میں نہ پہنچے. جہنم مجھے ڈر ہوتا ہے کہ جہنم، اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈال دے. مطلب یہ کہ میں ان کو پیسے دیتا ہوں، ان کی ہیلپ کرتا ہوں تاکہ اسلام کی طرف آئیں، مضبوط رہیں.
ٹھیک ہے. اور جو مومن پکے ہوتے ہیں مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں دیتا، اس لیے کہ پہلے ان کو دیا جائے تاکہ ان کو جہنم سے بچایا جائے. اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے مال لینے کے لیے، اونٹ لینے کے لیے. آپ علیہ السلام انہیں دیتے تھے، وہ مال کی لالچ میں آتے تھے مسلمان ہو کے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں ایمان رچ بچ جاتا تھا، پکے مسلمان ہوتے تھے، پھر وہ لالچ ان کے دل میں نہیں رہتی تھی. بعض کو تو آپ نے مطلب کئی قصوں اونٹ دے دیے. جب وہ اپنے قبیلے کی طرف جاتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ محمد کے پاس جاؤ، محمد اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو آپ علیہ السلام اتنا عطا فرماتے تھے، ان کا دل پھر اسلام کی طرف مائل ہوتا تھا، پختہ ہو جاتے تھے. جب پختہ ہو جاتے تو ان کے دل سے پھر وہ لالچ جو طمع ہے وہ کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی تھی. تو یہ اس روایت، یہ اگلی بھی یہی روایت ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیا، ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس مسلمان کو دیں. آپ علیہ السلام خاموشی سے پھر اور دیتے رہے. میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ اس مسلمان کو دیں. تو پھر آخر میں آپ علیہ السلام فرمایا جو مجھے پسند ہوتا ہے میں اسے اس لیے نہیں دیتا کہ وہ مجھے پسند ہے، پکا مسلمان ہے، میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ ان کو کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، یعنی کہ وہ ڈاواں ڈول نہ ہو جائیں، شک میں نہ رہیں. اسلام جب دیتا ہے اللہ، میں جب ان کو دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ پختہ دل سے ایمان میں پر قائم رہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں تو یہ اس باب کا ہے کہ تالیف قلب کسی مسلمان. اب دیکھیں نئے نئے جو عیسائی مسلمان ہوتے ہیں تو دوسرے مسلمان ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ پکے مسلمان ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اگر وہ کوئی عیسائی مسلمان ہو، کوئی مسلمان اس کی ہیلپ نہ کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ، وہ کہے گا کہ میرا تو ہے کوئی نہیں، میں وہ عیسائی بہتر تھا. اس لیے تالیف. اچھا جو زکوٰۃ کا وہ ہے سلسلہ ہے، اس میں جو زکوٰۃ جن کو دی جاتی اس میں ایک تالیف قلب بھی تھا کہ شروع میں نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو زکوٰۃ بھی دی جاتی تھی کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے تاکہ ان کا دل پختہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو پھر آپ سارے کام کریں گے. جب آپ کے گھر میں روٹی پک رہی ہوگی، آپ کے گھر میں پنکھا ہوا دے رہا ہوگا، سکون سے آپ آرام کریں گے تو آپ کو پھر نماز میں بھی سکون آئے گا، آپ کو دین کے کام میں بھی سکون آئے گا. پیٹ خالی ہے، بے سکونی ہے، تو یہ دین کے کام میں بھی جو ہے نا وہ اتنا پھر وہ نہیں رہتا. اس لیے سب سے پہلے یہ چیزیں بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو پہلے ذکر فرما دی. جی جی گیلانی صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. مصطفی کہتے ہیں، میں نے سنا کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ تالیف قلب والا معاملہ ختم کر دیا. کہتے ہیں اسلام اتنا مضبوط ہو گیا، اسلام کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی، جس نے اسلام سے قبول کرنا وہ کر لے، نہیں کرنا نہ کرے. ایسی بات ہے کوئی؟ ہاں جی ہاں. بعد میں پھر جو تالیف قلب والا معاملہ تھا نا، پھر حضرت عثمان نے، پھر حضرت عمر نے ختم کر دیا تھا کہ اب اسلام پختہ ہو گیا. اب جو ہے نا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ جو جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے آیت ہے سورہ توبہ میں، تو اس میں جو تالیف قلب والا انہوں نے فرمایا کہ اب مسلمان اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ اب ان تالیف قلب کی ضرورت نہیں، جو مسلمان ہوگا تو ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے شروع میں تالیف قلب کا یہ تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کے لیے ہم یہ کریں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد اب جو ہے نا زکوٰۃ ان کے لیے نہیں. ہاں ویسے ہی تالیف قلب ہونا چاہیے، نیا مسلمان ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، اس کو ٹائم دینا چاہیے، یہ بھی تالیف قلب میں شامل ہوتا ہے. جی عدنان بھائی. جی میں نے بھی یہی سوال کرنا تھا کہ آپ جو ٹھیک. زکوٰۃ ہے ہاں ضرورتاً جی اگر کسی تالیف غیر قلب مسلم ٹھیک کو ہے. اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ نہیں اب نہیں دے سکتے. اب اس پر اجماع ہے کہ اب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ ہو گیا، صدقات ہو گئے، جو واجبات ٹھیک ہے. صدقات وہ غیر مسلم کو نہیں دیجیے صدقہ. ان جو واجب چیزیں نا، جیسے قربانی واجب ہے تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا، صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو کسی نے، آپ کے پاس بھی قربانی ہے، آپ کے پڑوسی کے پاس بھی قربانی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی سے ہمیں گوشت آ جاتا ہے تو اب ہمارے پاس تحفہ ہو گیا. اب یہ تحفہ جو ہم کسی عیسائی کو دے سکتے ہیں جو ہمارے ہاں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اپنی قربانی کا نہیں دیں گے کیونکہ اب وہ واجب ہے. تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ کو جو ملتا ہے نا تحفے کے طور پر، تو وہ آپ عیسائی کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اگلا باب اس بات پر ہے کہ جتنے دلائل مضبوط ہوں گے اتنا ایمان کیا ہوگا، کبھی اور کیا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم سے زیادہ شک کرنے والے، یعنی اس بات میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ رب ارینی کیف تحیی الموتى، تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تو کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، ولیکن لیکن میں اپنا دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم بھی ان چیزوں کو اگر ہوتا تو ہم بھی اسی طرح زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ کیسی چیزیں بنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، لقد کان یاوی الی رکن شدید، نے لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا جب وہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے اور ان کی قوم آئی کہنے لگی کہ یہ لڑکی ہمیں ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ وہ لوطی عمل کو پسند کرتے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ الی رکن شدید، میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، کوئی قبیلہ ہوتا، پھر تم اس طرح کی حرکت نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْسِ یوسف لاجب تو دائی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی قید یوسف علیہ السلام نے کاٹی تھی، اور ان کے پاس جب بادشاہ کا قاصد آیا تھا کہ جناب اب آئیں، بادشاہ آپ کو بلاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، پہلے یہ ثابت کرو کہ ان عورتوں کا حال کیا ہے جن کی وجہ سے میں جیل میں ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر میرے پاس یہ قاصد آتا تو میں فوراً اس کو جواب دیتا اور میں فوراً باہر نکل جاتا۔ اس میں کوئی حکمت تھی، یعنی کہ جیسے میں باہر نکلتا ہوں میں تبلیغ کرتا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں فوراً باہر نہیں نکلوں گا، پہلے میرا اوپر جو الزام ہے وہ دور کیا جائے۔ تو پھر الزام دور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا اور آپ پھر وزیر بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس بارے میں آپ علیہ السلام کی فرامین ہے۔ اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت آنے کے ساتھ دوسری جو دین ہے وہ کیا ہوں گے، منسوخ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو بھی یہودی ہے، جو بھی عیسائی ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا نام سنتا ہے ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس سے پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی جو بھی اب اس وقت جو عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، تو اسے کیا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے ایک واقعہ ہے، ایک سالبی کہتے ہیں کہ ایک خراسان سے شخص آیا، اس نے سالبی شابی سے سوال کیا کہ اے ابا عمر، ہمارے یہاں خراسان میں ایک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اسی سے زوجہ یعنی کہ اس سے شادی کر لے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی قربانی کے جانور پر بندہ سواری کرے، کیونکہ قربانی کے جانور پر سواری کرنا معیوب ہے۔ تو پھر انہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جی ابو بردہ کہتے ہیں، پھر ابو موسیٰ سے اور ان کے والد سے، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملتا ہے، 3 لوگوں کو۔ کون سے؟ ایک اہل کتاب آدمی ہے، پھر وہ اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر آپ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اہل کتاب تھا، عیسائی تھا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا، جب نبی علیہ السلام کا اسے علم ہوا تو مسلمان ہو گیا، تو اسے کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے۔ دوسرا وہ غلام ہے جو اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حق ادا کرتا ہے، اسے 2 اجر ملیں گے۔ غلام ہے، نوکر ہے، ظاہر ہے جو اس کا مولا کہتا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اسے 2 اجر ملیں گے۔ ایک وہ آدمی جس کی عورت، جس کی لونڈی ہے، اس کی اچھی طرح تربیت کرتا ہے، پھر اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، پھر اس کو آزاد کرتا ہے، آزاد کر کے پھر اس کو بیوی بنا دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ جا کے یہ خراسان میں بتاؤ کہ یہ ایسی بات نہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ لونڈی کو بیوی بنا کے رکھنا یہ دگنا اجر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، جی جاوید صاحب۔ حضرت میں نے آپ سے پوچھنا تھا، ایک حدیث ہے جس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس کی ذرا شرح بیان کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کافی شروعات میں دیکھی۔ ہاں وہ ہے، اس میں حدیث آگے آئے گا، اس کا اشارہ ہے کہ حضرت یعنی کہ ان کی اجتہاد تھی، ظاہری طور پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے، یہ اپنا قرآن پاک میں ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، 2 جگہ پر ہے، ایک سورہ صافات میں ہے اور ایک سورہ انبیاء میں ہے کہ آپ میلے پر چلے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا،
ستاروں کو دیکھ کے فرمایا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوں۔ تو آپ نے ہیلا کیا تھا، اس کو ہیلا کیا کہتے ہیں، آپ نے ہیلا کیا تو ایک اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے انہوں نے کہا جی میں نے جھوٹ بولا، ہیلا، ہم کہیں گے ہیلا کیا انہوں نے۔ تو وہ جب چلے گئے تو پھر ڈنڈا اٹھایا اور ان کو قتل کر دیا، ٹھیک، اور مار دیا ان کے یہ۔ اور دوسرا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ نے آپ کو بچا لیا آگ سے، اور آپ تو راستے میں پتہ چلا کہ یہاں کا ایک بادشاہ ہے جو اگر رشتے میں بہن بھائی ہوں تو انہیں تو نہیں پکڑتا، لیکن اگر میاں بیوی ہوں تو اس کی بیوی وہ اٹھا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے اور رات گزارتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیوی تھی، تو انہوں نے کہا جی اگر یہ پوچھیں تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے بہن بھائی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم دو ہی مسلمان ہیں یہاں، اسلامی بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری کون سی ذہن میں ہے کسی کے؟ ایک یہ ہو گئی، ایک حضرت نمرود کے جب بابا جب گئے تھے کہ سارا میری بہن ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا، ایک اور چیز بھی ہے اس میں، میرے ذہن سے اتر گئی۔ تو تین چیزیں آپ نے فرمائی تھی، ٹھیک ہے، جو احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ تم جو ہے نا وہ آگے کل کے سبق میں یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے دانہ کھا لیا تھا تو اس لیے میں خود پریشان ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے 3 یہ جھوٹ بولے تھے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تو تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا تھا اس لیے میں خود ڈر رہا ہوں، تم جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم محمد کے پاس جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی تھی، وہ سارے سیلاب آ گیا، میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، خوف ہے مجھے کہ کہیں اس میں پکڑا نہ جاؤں، تو تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ تو یہ اس کی انشاءاللہ کل اس کی مزید تفصیل آ جائے گی۔ اگلا بات جی یاسر صاحب۔ سر یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب یہ جو سورۃ النور کے اندر ہے، رب اغفر لی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ ہاں جی، ہاں یہ ہے نزول عیسیٰ کے بارے میں احادیث ابھی آ رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت پر جو ہے نا وہ عدل انصاف قائم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم ان قریب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ فیصلہ کریں گے، عدل انصاف کا فیصلہ کریں گے، صلیب کو وہ توڑیں گے، خنزیر کو وہ ختم کریں گے، قتل کریں گے، جزیہ بالکل ختم کریں گے، مال دولت بہت بڑھے گا، کوئی آدمی مال قبول کرنے والا ہی نہیں ہوگا، اتنی برکت ہوگی مال اور دولت میں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی اسی طرح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عدل انصاف قائم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس میں الفاظ ہیں کہ حتیٰ تکون، تمہارا ایک سجدہ اس زمانے میں دنیا آخر سے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے مزید اور بھی اس میں روایات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں، کہ ضرور ابن مریم داخل آئیں گے اور عدل انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور تمہارے اونٹ ایسے پھرتے رہیں گے کھلے، کوئی آدمی اس کو پکڑنے والا نہیں ہوگا، اتنا امن سکون ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ بھی مال وغیرہ لے لو، تو وہ کوئی قبول نہیں کرے گا، اتنا ہر ایک کے پاس ہوگا، اتنی فراوانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آگے روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے تمہارا کیا حال ہوگا، کتنے تم خوش نصیب کے، عیسیٰ بن مریم تم میں ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام تم میں سے ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام کیف انتم، تم کیسے ہوگے، یعنی کیا حال ہوگا تمہارا، تمہارے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم میں ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، وہ مسجد کوفہ کی مسجد میں داخل ہوں گے، اوپر فرشتوں کے 2 فرشتے آپ کو مینار پر چھوڑیں گے، آپ نیچے آئیں گے، تو اس وقت امام مہدی جو ہے فجر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ امامت فرمائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ امامت فرمائیں، تو اس کی طرف آپ علیہ السلام کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے۔
हजरत वो कूफे की मस्जिद नहीं है, ये दमिश्क की मस्जिद है। हाँ दमिश्क की मस्जिद, सॉरी दमिश्क की मस्जिद में, ठीक है। आज भी जितने दमिश्क में शाम में जब भी कोई नया खलीफा आता है उस मस्जिद में जामा मस्जिद में जाते हैं और उसमें जो ये सारा कुछ करते हैं, ठीक है जी। तो आगे अहादीस इसी पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, ठीक है। अगली जवाब ये है कि ऐसा वक्त आएगा कि उसके बाद ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। वो क्या वक्त आएगा कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मगरिब से गुरूब होगा। जब ये मगरिब से गुरूब होगा तो उसके बाद ईमान जो लाना जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, फिर किसी का ईमान फायदेमंद नहीं होगा, किसी की नेकी सूरज को मगरिब से आने से पहले पहले ईमान भी फायदेमंद होगा, यानी उसका ईमान कोई लाएगा तो कबूल होगा, नेकी करेगा तो कबूल होगा, उसके बाद ईमान कबूल नहीं होगा। ये इस बारे में है। अगली रिवायत में आप फरमाते 3 चीजें जब निकलेंगी ना फिर ला यनफु नफ्सन ईमान हुआ, तो किसी का ईमान लाना उसे फायदा नहीं देगा, ठीक है। तुलू शम्स मगरिब से सूरज का निकलना और दज्जाल का आना और दाबतुल अर्द, एक बहुत बड़ा जानवर निकलेगा जो घूमेगा पूरी दुनिया में, उसके पास एक अंगूठी होगी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और असा होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। असा के साथ मुसलमान के चेहरे पर मारेगा, रोशन चेहरा हो जाएगा, और अंगूठी के साथ जो है वो मुनाफिक के काफिर के चेहरे पर मारेगा, ठीक है ना। अगली जो रिवायत है उसमें ये कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सहाबी को कि आपको पता है कि ये सूरज कहाँ जाता है, ठीक है। उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह, अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते सूरज जाता है अपनी ठिकाने पे जाता है, अर्श के नीचे जाता है और फिर सजदा करने की इजाजत चाहता है, तो उसे इजाजत मिलती है, वो सजदा करता है, फिर उसे कहा जाता है कि तुम वहां से यानी मशरिक से निकल। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक जब वक्त आएगा तो उसे कहा जाएगा तुम वापस लौट और मगरिब से तुलू हो, तो उसके बाद फिर कोई नेकी काम नहीं देगी, कोई नमाज यानी कोई ईमान लाना काम नहीं आएगा। तो ये बाप के मुतालिक है कि ऐसा वक्त आएगा कि जिसके बाद ईमान लाना जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, ठीक है। अब जो है जी अरसलान साहब। जी मैंने ये पूछना था कि सैयदना ईसा अला नबीना सल्लल्लाहु का नुज़ूल होगा, तो जो लोग उनके साथ होंगे क्या उन्हें भी सहाबियत का दर्जा मिलेगा? नहीं, वो तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत ही बन के आएंगे ना जी, लेकिन नबूवत तो कायम ही होती है ना। हाँ नहीं, वो जब आएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम यानी कि आप अलैहिस्सलाम की अभी हदीस है पीछे आई है, मेरे ख्याल में उसकी थोड़ी वजाहत रह गई कि वो दीन मुस्तफ़ी पर ये सारे अहकाम करेंगे, ठीक है जी। जो उनके साथी होंगे सहाबी नहीं कहलाएंगे, वल्लाहु आलम, ये मेरी इस जहन मेरा इस तरफ नहीं गया, ठीक है जी। जो आपने सवाल किया जी, वो सवाल तो है कि जो आपके साथी होंगे क्या वो सहाबी होंगे, क्योंकि आप जिस हैसियत उस हैसियत से आएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती की हैसियत से आएंगे ना, तो उस हिसाब से जहन में ये आता है कि आप जो है ना वो सारे मुजाहिद होंगे, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं होगा कि फिर हज़रत जो है वो इमाम महदी फिर आपके सहाबी हो जाएं, तो वो क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम फिर तुम में से होगा, ठीक है। जब नबी हो तो फिर इमाम तो नबी होगा, खैर यह उस हैसियत से आएंगे, ठीक है जी। और सुन्नत आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, जो आप अलैहिस्सलाम का तरीका है, उसी को आगे क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है जी। अगला बाब बहुत अहम है, वो ये है कि वही का नुज़ूल कैसे हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक की वही का नुज़ूल है, उसकी पूरी यहाँ क्या है डिटेल है कि वही कैसे हुई और कैसे इसका नुज़ूल हुआ, ठीक है जी। अच्छा, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम शुरू में जो वही आती थी वो आपको सत्य ख्वाब आते थे, जो आप ख्वाब देखते थे सुबह उसी तरह हो जाता था, यानी जो आप देखते थे रात को सुबह वो हो चुका होता था। फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल में खला यानी जो है वो अकेलापन दिल में आपके अल्लाह ने डाला कि आप अकेले जाके कहीं रहें, खलवत में रहें। तो आप गार हीरा में जाके आप अलैहिस्सलाम खलवत में रहते थे। अब वहाँ क्या करते थे, इसमें मुहद्दिसीन की अपनी अपनी राय है कि आप अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की कुदरत की तरफ सोचते थे, गौर करते थे, फिक्र करते थे, ठीक है जी।
कुछ मुसन्निफिन कहते हैं कि इबादत करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये कि गौर व फिक्र करते थे फिर, ठीक है। तो आप वहाँ कई रातें और दिन गुजारते थे, फिर घर आते थे और वहाँ से कुछ सामान लेके फिर चले जाते थे। तो ये 33 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक ये सारा चलता रहा। कोई 7-8 साल ये आप अलैहिस्सलाम का मामूल चलता रहा, ठीक है। गार हिरा में थे आप अलैहिस्सलाम, तो फिर फरिश्ता आ गया, उसने कहा इकरा पढ़िए। अब माना बेकार, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर उसने पकड़ा आप अलैहिस्सलाम को, गले लगाया, ठीक है, जरा दबाया। तो फिर आप अलैहिस्सलाम को छोड़ा, फिर कहा इकरा पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम फरमाया माना बेकार, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत में ये नहीं था कि आप किसी के शागिर्द हैं, ठीक है। आप किसी के शागिर्दी इख्तियार नहीं की, अल्लाह ताला की मंशा थी। फिर उसने दोबारा गले लगाया और अच्छी तरह से आप अलैहिस्सलाम को जोर से दबाया, फिर छोड़ा, फिर पढ़ा, कहा पढ़िए सॉरी। तो आप फरमाते माना बेकार, में पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर तीसरी मरतबा, 2 मरतबा हो गई, तीसरी मरतबा उसने अच्छी तरह से गले में ये गले लगा के ज्यादा दबाया, फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को, खून के लुतरों से पैदा किया। फिर इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से जो इज्जत वाला है, ठीक है। अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के साथ सिखाया इंसान को, जो इंसान नहीं जानता था। तो छोड़ दिया, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, यानी मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ, ठीक है। जब ये खौफ जाता रहा, क्योंकि एक पहली मरतबा वही थी और उसका एक वजन था, वही का वजन ही बहुत होता था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जब सर्दी में भी आप पर वही नाजिल होती थी ना, तो पसीने से शराबूर हो जाते थे, तो वही का इतना एक बोझ था। तो पहली मरतबा था, तो हद खदीजा के पास आया, बताया कि सारा मेरे साथ ऐसा है, मुझे अपनी जान का खौफ लग रहा है। तो उन्होंने कहा जी आप परेशान न हो या रसूलल्लाह, आप परेशान न हो, अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप सिला रमी करते हैं, आप सच बात करते हैं, आप जो है नादार लोगों को देते हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं होता उनके लिए आप काविश करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, हक के साथ हक की राह में चलने वालों की आप मदद करते हैं। काफ़ी आपके गुण जो है ना वो गाए, और यानी कि जो आपकी औसाफ तहत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान की है। तो जब आप अलैहिस्सलाम हशाश बशाश हुए, तो फिर खदीजा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गई, और ये वर्का बिन नौफल ये थे कि ये ईसाई हो चुके थे और किताबें लिखते थे, ये जो नसरानी हो गए थे, तो इनको लिखना पढ़ना आता था। तो हज़रत खदीजा ने उनको कहा कि ये मेरे शोहर क्या कह रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर सारा कुछ बताया। तो उन्होंने कहा जी ये तो एक फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, तो ये तो बड़ी खुशखबरी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अगर मुझे उस वक्त तक मुझे ज़िंदगी होती, जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकालेगी, तो मैं आपका साथ देता। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया क्या मुझे मेरी कौम यहाँ से निकालेगी? हाँ, मक्के से, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश, रहना सहना, ठीक है, 40 साल यहाँ हो गए उनके। हाँ, जिन्होंने भी दावा किया इसका कि अल्लाह का मैं रसूल हूँ और तबलीग की शुरू कर दी है, तो लोगों ने उसको उस खैर से निकाला है। काश कि मैं उस वक्त भी मौजूद होता जब आपको यहाँ के लोग निकालेंगे। तो रावी कहते हैं कि थोड़े अरसे के बाद वो फिर फौत हो गए। ये पहली वही का जिक्र है जो हदीस 252 है, ठीक है। तो अब यहाँ गामदी और एक दो और बंदे कहते हैं जी गार हिरा की हकीकत कोई नहीं। तो इस हदीस का वो क्या करते हैं, इनकार करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि भाई ईसाई एतराज़ करते हैं कि देखो जी सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम को जो है ना एक ईसाई शख्स के पास जाना पड़ा, और उन्होंने फिर सारा कुछ बताया कि आप नबी हैं, आपको पहले पता नहीं था कि आप नबी नहीं हैं, इस तरह की। हालांकि अहादीस में मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते में उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। अब ये जो परेशानी थी या आप अलैहिस्सलाम डर हुआ, तो ये एक इंसानी तबीयत में शामिल है कि अचानक नया काम शुरू हुआ है। अदरवाइज आप अलैहिस्सलाम फरमाते मैं वही के नुज़ूल से पहले जब मैं मक्के की वादियों से गुजरता था, तो पत्थर कहते थे अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। तो आपको तो इस चीज़ का इल्म था कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन अचानक जब कोई ये बोझ आता है इंसान के ऊपर, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद वही आना मौकूफ हो गई। अब कितना अरसा वही आना मौकूफ हो गई, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, इसमें कन्फर्म नहीं है, इसमें मुहद्दिसीन की अपनी अपनी राय है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है बार बार आते जाते, यानी कि बड़ा आपको एक शौक लगा रहता कि वही क्यों नहीं नाजिल हो रही, ठीक है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं गार से निकला तो मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा ये वही फरिश्ते की आवाज़ है। मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, ये हदीस है 255। तो फिर मैंने उस ऊपर देखा आसमान की तरफ, तो जिब्राइल जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, ठीक है जी।
तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा और फिर मैं घर आया, मैंने कहा मुझे चादर पहना दो अचानक, ठीक है ना। तो फिर कुरान पाक यहाँ नुज़ुल हो गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज फहजुर। ए चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाइए, अपने रब की तकबीर जो है बयान कीजिए, आप अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए और इन जो है बुतों से दूर रहिए, ठीक है। ये इस वही का नुज़ुल हुआ, बीच में जो वही रुकी थी उसके बाद फिर वही का नुज़ुल जो है वो तसलसल इसका क्या हुआ, जारी रहा, ठीक है जी। तो ये वही के शुरू होने से और फिर उस पे बीच में रुकने का ये बाब है। अगला जो बाब है वो है आपका जो है वो मेराज का बाब। आप अलैहिस्सलाम मेराज पे कैसे गए, पूरी डिटेल है यहाँ, ठीक है जी। अब हज़रत अनस कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास बुराक लाया गया, वो ऐसा जानवर जो सफ़ेद लंबा जानवर है, गधे से बड़ा है, खच्चर से छोटा है, जहाँ उसकी नज़र जाती है वहाँ उसका कदम पड़ता है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस पर सवार हुआ। अब ये देखें मुस्लिम में हम सुनते हैं, ये आप अब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। तो फिर बैतुल मक़दस में आया, मैंने उसको बांधा, ठीक है ना, और वहाँ मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने 2 रकातें नमाज पढ़ी और फिर जिब्रील आया और मेरे पास एक शराब का ले आए बर्तन और एक दूध का बर्तन ले आए। तो मैंने दूध को पसंद किया, तो उन्होंने कहा जी आपने फितरत को पसंद किया। फिर हम आसमान की तरफ गए, पहले आसमान की तरफ गए, जिब्रील ने कहा दरवाज़ा खोलिए, तो उन्होंने कहा जी कौन, उन्होंने कहा जी मैं जिब्रील हूँ। तो आपके साथ कौन है, वह माँ का, तो जिब्रील कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया कि क्या उनको भेजा गया है यानी बुलाया गया है, तो जिब्रील ने कहा हाँ। तो पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर मरहबा कहा, दुआएं दी। फिर दूसरे आसमान पर हज़रत जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर तीसरे आसमान पर हज़रत जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सब ने फिर मरहबा कहा, दुआओं से नवाजा। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के, और फिर अल्लाह ने फिर आपको इनामात दिए, 3 इनाम दिए, 50 नमाजें दी और जो है वो सूरह बकरा की आखिरी आयत, और ये कि जो भी आपका उम्मत शिरक नहीं करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाएगा। जब आप अलैहिस्सलाम 50 नमाजें लेके वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत ज़्यादा है, मुझे तजर्बा है और मैंने देखा है बनी इसराइल को वो नहीं पढ़ते, बहरहाल आप दोबारा रब के पास जाइए। तो आप अलैहिस्सलाम अपने रब के पास गए, अल्लाह ने 5 कम कर दी, फिर और 5, फिर और 5, फिर और 5, और दीगर रवायत में 10 का जिक्र भी है, ठीक है। यहाँ तक कि 5 रह गई, अल्लाह ने फरमाया पढ़ेंगे 5 और सवाब इनको 50 का मिलेगा, क्योंकि एक का नेकी का 10 गुना है, एक नमाज यानी 10, 5 पढ़ेंगे तो उनको 50 नमाजों का क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाए। तो आगे आता है कि अच्छा फिर यहाँ यानी मुख्तलिफ रिवायात हैं। फिर यहाँ है कि जब मैं आया तो मुझे जमजम मेरे लिए पानी लाया गया और मेरे सीने को जो है चीरा गया, शक्के सदर इसको बोलते हैं, सदर है, सीने को चीरा गया। आप अलैहिस्सलाम 3 मरतबा हुआ है, जब आप बचपन में थे, फिर जब आपको बैसत जो नबूवत आपको मिली उस वक्त, और फिर तीसरी मरतबा जब आप अलैहिस्सलाम मेराज पे चले गए। आगे रिवायत में आता है, अनस कहते हैं कि मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम का जो सीना कैसे जो चाक किया गया ना, और वहाँ से दिल को निकाल के धोया गया, ठीक है ना। तो वो फिर मैंने वो जो सीने को सीते हैं ना वो चीज़ मैंने देखी, ठीक है जी। वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज़ का जिक्र करते हैं। ये है वक़द कुन्तु अरा असर ज़ालिकल मख़ीत फ़ी सदरी, जो आप अलैहिस्सलाम के सीने को जो चीरा गया था ना वो हिस्सा मैंने देखा। वो ये हज़रत अनस कहते हैं, ये आपके 261 रिवायत में ये है, ठीक है। यहाँ जो आप अलैहिस्सलाम बचपन में जो खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो उस वक्त जो आप अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या रूनमा हुआ उसका जिक्र ये मुस्लिम में उसी का है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 आगे 2 रिवायतें। एक रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम हतीम काबा में थे, जो खाना काबा है ना उसका जो जगह छोटी हुई है उसे हतीम काबा कहते हैं, वो हतीम में थे, तो वहाँ से आपके पास फरिश्ते आए। और एक रिवायत ये है कि फुरिज सक़्फ़ु बैती, मेरे घर की जो दीवार उसको उसके यानी तोड़ के यानी उससे आए। मैं मक्के में था तो मेरे घर की दीवार फुरिज खोली गई, मेरे घर की दीवार, और यहाँ यानी दीवार ऊपर से यानी छत से फरिश्ते आए, जिब्रील नाज़िल हुए, ठीक है, और मेरे सीने को धोया जमजम के साथ। अब तो बाज़ रिवायत में होता है कि आप जो हतीम काबा में थे
تو پھر محدثین اس کی تطبیق دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام وہاں موجود تھے، گھر میں تھے، فرشتے آپ کو پھر یہاں لے آئے، جو ہے وہ مسجد حرام میں لے آئے، آپ نے تھوڑا سا وہاں آرام کیا، پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کو پھر مسجد جو ہے وہ اقصیٰ تک آپ علیہ السلام کو لے گئے۔ اور یہ آگے آئے گا کہ میں راستے میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی دوبارہ وہی روایت ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، 2-4 روایتیں اسی پر آئیں گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کی امام مسلم کے طریقے کار ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام کے سینے کو چیرا گیا اور اس میں حکمت و ایمان جو بھرا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ یہاں سے نہر سے لے کر یہاں سینے تک، اس کو آپ علیہ السلام کے سینے کو، اب یہ پہلے زمانے میں یہ بہت مشکل تھا یہ بات قبول کرنا، لوگوں نے اس پر اعتراض کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، لیکن جب بائی پاس کا یہ معاملہ شروع ہوا یا جب یہ میڈیکل کا شعبے نے اتنی ترقی کی تو پھر اب یہ لوگ ماننا شروع ہو گئے، نہیں تو بہت سارے لوگ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے آگے یہ بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، بڑے تھے، قد بڑا تھا، گندمی قد تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ تھا اور اس کا رنگ جو ہے تو وہ سفید تھا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے دجال کو دیکھا تو اس کی آنکھ جو ہے بالکل جو ہے وہ انگور کی طرح سے نکلی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر آگے حدیث میں آیت آپ علیہ فرماتے جب میں یہ سارا کر کے واپس آیا تو لوگوں نے پھر مجھے پوچھا کہ جب آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہو کے آیا ہوں تو لوگوں نے پوچھا بھی وہ کس طرح جو ہے مسجد اقصیٰ میں کیا کیا کچھ ہے، تو میں بہت پریشان ہوا کہ میں اب ان کو کیسے بتاؤں۔ تو اللہ نے وہ سارے دروازے، سارے پردے حائل ختم کر دیا، اور جو سوال کر رہے تھے تو میں سارا کچھ بتا رہا تھا، یہ بھی ان احادیث میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں جو ہے واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کے کچھ ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں یہاں وہی جو میں نے آپ کو ذکر کیا آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق کہ میں نے خواب میں آرانی لیلۃ عند الکعبہ، میں نے اپنے آپ کو ایک رات کعبہ کے پاس دیکھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، تو وہ 2 آدمیوں کے کاندھوں کے درمیان یعنی ان کے بیچ میں آ رہا ہے، بڑے خوبصورت اس کے رنگ ہے اور اس کے بال ہے یعنی کھلے سیدھے بال ہیں، اور وہ جب آ رہا ہے تو اس کے بالوں سے یعنی پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ پھر میں نے وہاں عیسیٰ بن مریم کو دیکھا اور ساتھ میں یہاں ذکر ہے کہ میں نے دجال کو بھی دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تمام روایت پر اسی طرح ہیں۔ اب آگے پھر دوبارہ معراج کا ذکر آتا ہے، سدرۃ المنتہا۔ یہ منتہا کا معنی ہے نیچے والے جو وہاں تک پہنچتے ہیں اور اوپر والے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اوپر والوں کے لیے انتہا ہوتا ہے، نیچے والوں کے لیے انتہا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام جب میری یعنی مجھے اسری سیر کرائے گی تو ایک سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ ٹھیک، اوپر والوں کی نیچے یہاں تک انتہا ہے اور نیچے والوں کی وہاں تک انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں ایک بیری ہے اور جس کے جو ہے وہ پتے ہاتھی کے جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور اس کے جو پھل ہے وہ مٹکے کے برابر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا گی وضاحت کی۔ پھر آپ علیہ السلام فکان قاب قوسین و ادنیٰ، اب یہاں اب آگے جو ذکر ہے وہ آگے بھی آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے وہاں جا کے رب کا دیدار کیا یا جبرائیل کا دیدار کیا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو 600 پروں میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ آپ نے جو دیکھا، آپ کے دل نے جو آپ کی آنکھ نے دیکھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ تو وہ کون تھے؟ جبرائیل تھے۔ ٹھیک ہے، آگے اب اس کی تفصیل ہے جو آگے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے رب کا دیدار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس اور مزید بلکہ زیادہ تر محدثین کا بھی نظریہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نہیں، باقی ابن عباس کہتے ہیں کہ ہاں کیا، اور آگے روایت آ رہی کہ آپ علیہ السلام فرماتے میں نے رب کو دیکھا اور دیکھا میں نے نور دیکھا۔
اور ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور 1 مرتبہ آپ نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ میری ویڈیو بھی ہے اور اس میں کافی سارے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت اس چیز کے قائل ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ معراج کی رات آپ علیہ السلام اپنے رب کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور جو دیگر حضرات ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی یاسر صاحب۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت اتحادی ہے ان سے۔ جی یاسر صاحب، سر میں عرض کروں یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے، محترم وہی تو ہم پڑھنے لگے ہیں، آواز جی میں عرض کروں میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ ان سے یہ حدیث پاک خطائے اجتہادی پر ہوئی ہے۔ آواز تھوڑی آ رہی ہے آپ جی سر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا، خطائے اجتہادی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی کی بنا پر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مائک میوٹ کر لو۔ میرے خیال میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا اپنا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے آپ علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں تو جو آدمی ان کو مانتا ہے، بات کرتا ہے تو اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو یہ گمان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اللہ پہ بہت زیادہ جھوٹ باندھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں پھر بیٹھ گیا، میں نے کہا ام المؤمنین ذرا صبر کیجیے گا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یعنی اسے پتا تھا کہ بہت سارے صحابہ اس چیز کو مانتے ہیں، آپ ذرا جلدی نہ کریں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ آپ نے کنارے پر واضح روشن دیکھا اپنے رب کو، ٹھیک ہے، اور دوبارہ دیکھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ بات میں نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام سے پوچھی ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا وہ جبرائیل تھے، میں نے اس کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھا مگر 2 مرتبہ یعنی اصل صورت میں دیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تدرک الابصار، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلیل پیش کی کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور تم نے سنا نہیں کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے کلام نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے، یا حجاب کے پیچھے یا رسول بھیجتا ہے، اس کی وحی کرتا ہے جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ اس طرح آپ نے پھر دلائل پیش کیے۔ دوسرا یہ کہ جو گمان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی چیز چھپائی ہے، بہت بڑی جھوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جو بھی آپ علیہ السلام کو تعلیم دی گئی آپ نے پہنچائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول پہنچا دی جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، کہ آپ علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں، یہ بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آپ فرما دیجئے زمین و آسمان کا غیب اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ گمان کرے کہ آپ علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ معنی یہ کرتے ہیں کہ از خود اگر کوئی یہ رکھے کہ از خود آپ علیہ السلام جو ہے از خود جانتے ہیں کل تو پھر یہ تو بات ہے، لیکن اللہ کی عطا سے جانتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ سے کئی روایات ہیں، مطلب 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ خود جس سے بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ علیہ السلام نے راز کی بات کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پریشان ہوئی، یہ بخاری مسلم میں روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی تو آپ پریشان تھی، تھوڑی دیر میں آپ پھر ہنسنے لگی، خوش ہوئیں۔ تو جب وہ جانے لگی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ پہلے پریشان تھے، بعد میں آپ خوش خرم نظر آئیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ راز کی بات ہے۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، بلکہ اسی دن ہی اگلے دن۔ تو بعد میں پھر میں نے پوچھا کہ دیکھو میں تمہاری ماں کی طرح ہوں تو مجھے بتاؤ کیا راز تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ابا جان نے بتایا کہ ہر سال جبرائیل 1 مرتبہ دور کرنے کے لیے آتا ہے، قرآن سنانے کے لیے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آیا ہے، تو میں اب جانے والا ہوں، تو میں پریشان ہو گئی۔
تو پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ سب سے پہلے میرے جانے کے بعد تو مجھ سے ملے گی. پھر میں خوش ہونے لگی. ٹھیک ہے. تو اب ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی 6 مہینے کے اندر اندر. یہ کون بتا رہی ہیں؟ کل کی بات حضرت عائشہ سے روایت ہے. پھر اگلی روایت ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے پہلے کون سی بیوی ملے گی؟ یعنی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے کس بیوی سے آپ کی ملاقات ہوگی؟ اب یہ کل کی بات ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم پھر ناپنے لگے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے کا مطلب یہ کہ جو صدقہ خیرات زیادہ کرتی ہیں. تو وہ زینب تھی، زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھی. پھر ایسا ہی ہوا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور نبی علیہ السلام سے جا کے ملی. اب یہ کل کی بات، یہ بھی حضرت عائشہ اور اسی طرح کئی روایات ہیں. تو پتہ چلا کہ ان جو حدیث ہے اس کو ظاہر ہے آپ اس کو سمجھنا ہے. اگر یہ اسی طرح بیانی آپ یہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام نے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ آپ علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے. تو پھر حضرت عائشہ پر ہی ساری یہ بات آ سکتی ہے. دوسرا بہت ساری ایسی روایات ہیں جیسے جنگ بدر میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ کل یہاں کافر مریں گے، کل یہاں مریں گے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب یہاں ایک معنی یہی معنی کرنا پڑے گا کہ از خود. ٹھیک ہے، از خود تو نہیں، آپ علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. جی ارسلان صاحب. جی اسی سلسلے میں ایک اور چیز بات کرنا چاہوں گا کہ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ سب کل کی ہی بات ہیں، وہ سب حضور نے ہی بتائی ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ کا نزول، اس طرح جتنی بھی ہیں پڑھ کے آئے. بالکل بالکل. اگلا باب اسی میں ہے، ایک لفظ ہے نور انا اراہو، کہ اللہ نور ہے میں اسے کیسے دے سکتا ہوں. یا نور انی اراہو، نور ہے کہ میں نے بے شک اس کو دیکھا ہے. رأیت نور، میں نے نور کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انا نہیں انی اراہو، کہ بے شک نور ہے جس کو میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ عربی ہوتی تھی نا پہلے، زیر زبر بعد میں ڈالی گئی ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ میں وہ نور ہے میں نے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اس میں روایات آ رہی جیسے حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں ابو ذر سے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سال تو رسول اللہ، کہ میں نے حضور سے پوچھا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال نور، اللہ نور ہے، انا اراہو، تو وہ میں اسے کیسے دیکھتا ہوں. حالانکہ ہمارا ترجمہ کہ انی اراہو، بے شک میں نے اسے دیکھا ہے. یہ مولا علی قاری نے اور عربی لوگوں نے یہ مانا کیا کہ وہ نور ہے میں نے اس نور کو دیکھا ہے، کیونکہ اس کی سپورٹنگ آگے حدیث آ رہی ہے رأیت نور، میں نے نور کو دیکھا. اچھا یہ ہے. اب عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ابو ذر سے کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، کہ میں اگر حضور کو دیکھتا تو میں حضور سے ایک سوال کرتا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن شقیق کہہ رہے ہیں جو حضرت ابو ذر کے شاگرد ہیں. تو فقال ان ای شیء کنت تسأل، تو حضرت ابو ذر نے عبداللہ بن شقیق اپنے شاگرد سے پوچھا بھائی تو کون سا سوال کرتا نبی علیہ السلام سے؟ یعنی اگر یعنی وہ کہہ رہے تھے اگر میری ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوتی نا تو میں آپ علیہ السلام سے ایک سوال کرتا. تو حضرت ابو ذر نے پوچھا آپ کون سا سوال کرتے ہیں؟ قال کنت اسأل هل رأيت ربک، میں یہ سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. عبداللہ بن شقیق کہتا ہے قال ابو ذر، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ قد سالت، میں نے یہ سوال کیا تھا حضور سے. فقال رأیت نورا، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے نور کو دیکھا ہے. اللہ کیا نور ہے؟ نور اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور زمین آسمان کا. تو حضور فرماتا ہے میں نے نور کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں کیا ہو گیا واضح. اس پر میری ویڈیو بھی ہے، 2-3 ویڈیو ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی تفصیل بھی ہے میرے چینل پہ، اور اسی طرح جو ہے اس کی پوری وضاحت ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے. جی عابد صاحب. حضرت یہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی حضور مدینے میں بیٹھ کے حال بتا رہے تھے کہ ابھی عبداللہ بن روا شہید ہو گیا. جنگ موتا تھی. جنگ موتا تھی. تو یہ حال بتا رہے تھے نبی پاک مدینے میں بیٹھ کے، جنگ بڑی دور ہو رہی تھی. تو یہ بھی تو ایک غیب تھا نا بھائی، ابھی جھنڈا اسلام کا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا تو اسلام کو فتح یابی ہو گئی، عبداللہ بن روا شہید ہو گئے. ٹھیک ہو گئی یہ بھی تو غیب بتا رہے تھے. جی بالکل. جی یاسر صاحب. ٹھیک. اب آگے آخری باب ہے آج کے سبق کا. آج کا جو سبق اس کا آخری باب ہے. کل انشاءاللہ بہت آگے مزید ہم حدیثیں پڑھیں گے، شفاعت کی حدیثیں پڑھیں گے.
اور بہت ساری انشاءاللہ. تو آج باب ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے باب و قول ہی علیہ السلام ان اللہ لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے سامنے حجاب ہے. اگر وہ حجاب ہٹا دے اللہ تعالیٰ تو اس نور سے جو ہر چیز خاک ہو جائے، راخ ہو جائے، اور وہاں تک ہر چیز روشن ہو جائے جہاں تک بندے کی نظر پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے تو آپ علیہ السلام نے 5 باتیں بتائی. فرمایا ان اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے اور اس کے لیے سونا مناسب بھی نہیں ہے. وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا ہے، اور اسی کی طرف اللہ ہی کی طرف عمل جاتے ہیں دن کے اور رات سے پہلے، اور رات کے عمل دن سے پہلے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ حدیث پاک میں کہ صبح کو فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز میں، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، پھر وہ عصر تک رہتے ہیں، پھر وہ عصر کو چلے جاتے ہیں، تو دوسرے عصر کے ٹائم آتے ہیں، وہ فجر تک رہتے ہیں، فجر والے عصر تک رہتے ہیں. اسی طرح جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کس حال میں آئے. تو عصر کو جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فجر میں پہنچے تھے تو آپ کے آپ کے جو بندے نماز پڑھ رہے تھے، اب ہم واپس آ رہے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ خوش نصیبی ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. تو اسی طرح عمل کیا جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا اللہ کشف، اگر اللہ تبارک اچھا حجاب ہوا نور، اللہ کی نور کے سامنے ایک حجاب، ایک پردہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے تو اس کی وجاہت اور اس کے نور کی وجہ سے ہر چیز راخ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور وہاں تک جہاں تک نظر آپ کی پہنچتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے پھر اگلا باب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے آخرت میں، بالکل ہو سکتا ہے. پھر آخری جنتی کون ہوگا، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں ہوں گی. تو اگلے ہفتے کے لیے جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، کیونکہ انشاءاللہ کل یہ ہمارا کتاب الایمان کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے تھوڑا بہت اس کو دیکھنا ہے. تو اگلے ہفتے 2 کلاسیں ہماری علم حدیث کے بارے میں ہوگی کہ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں. تو وہ 2 دن ہم نے کلاس اس میں جو ہے وہ کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اسی کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتی ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس میں یہ آپ کے لیے کلاس ہے. باقی 2 دن کی کلاس ہے، جتنے آپ اپنے دوستوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، لنک میں نے دیا ہوا ہے، اپنے دوستوں کو شامل کریں. تو 2 دن کے لیے تو وہ انشاءاللہ 2 کلاسیں پھر اگلے ہفتے ہم کریں گے. جی جواز صاحب. اس کا ہاں منتھلی ٹیسٹ ابھی کلاس اب جیسے یہ ہوگی تو آپ کا یہ ہو جائے گا. احتشام بھائی ہے نا ہمارے پاس، تو انشاءاللہ جیسے آج میرے خیال 7ویں کلاس ہے، کل 8ویں کلاس، 8 کلاس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا.